صاحب دو تین باتیں کرنی ہیں، دہشت گردی پہ بھی کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے یہ بتائیں، ابھی میرے ساتھ سلمان اکرم راجہ صاحب تھے، میں نے ان کو بتایا کہ گورنمنٹ بڑی خوش ہے، سب کا خیال تھا ڈونلڈ ٹرمپ شاید عمران خان صاحب کے بارے میں کوئی پیغام آئے گا، گورنمنٹ بڑی پریشان بیٹھی ہوئی ہے۔ انہوں نے آپ کی تعریف کر دی ہے، آپ لوگوں کی لاٹری نکل آئی ہے، اور جناب نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے بھی آپ لوگوں کو فون کر دیا، تو آپ لوگ تو بالکل ہی آپ کی کہتے ہیں اوکھے ہو جاؤ گے کہ ٹھیک ہے ہن تے ساڈے تعلقات ٹھیک ہو گئے نے۔ نہیں بالکل ہم اس بات پہ نہ اوکھے ہونے والی بات ہے تو نہ سوکھے ہونے والی بات ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ یا امریکن پریزیڈنٹ کی ایک ہی بات پہ ہماری ایک سائیڈ جو ہے وہ خوش اور دوسری سائیڈ جو ہے وہ ناراض یا افسردہ ہو جاتی ہے۔ ہمیں اب ان باتوں سے اوپر اٹھنا چاہیے، ہمیں بھی ایک قوم کے طور پہ بیہیو کرنا چاہیے، ایک ساورن اسٹیٹ، ایک آزاد ملک کے طور پہ جو ہے وہ ہمیں اپنے آپ کو کھڑا کرنا چاہیے۔ اور جو لوگ پہلے یہ کہتے تھے جی ٹرمپ آئے گا، ٹرمپ یہ کر دے گا، ٹرمپ وہ کر دے گا، وہ بھی غلط تھا۔ نہیں تو جو آپ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی، آپ کہتے ہیں کسی کو بھی ایکسائٹیڈ نہیں ہونا چاہیے، ٹرمپ نے 2 جملے بولے ہیں، وزیر اعظم نے پورا ایک صفحے کا ٹویٹ لکھ دیا شکریہ کا، اور ہر قسم کے وعدے کہ آئندہ بھی سب کچھ اچھا ہوگا، تو پھر آپ وزیر اعظم صاحب کو بھی اوور ایکسائٹیڈ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی بیک گراؤنڈ میں نہیں مالک صاحب، اس کی بیک گراؤنڈ میں بھی شاید وہی مہم ہو جس کا آپ نے ذکر کیا اور جس کی جو ہے وہ میں بات کر رہا ہوں۔ ٹرمپ صاحب نے اگر شکریہ ادا کیا ہے تو اس میں اگر کوئی لائٹ یا کوئی خوشگوار بات ہمیں دیکھنی چاہیے یا نظر آ رہی ہے، وہ یہی ہے کہ افغانستان میں جس صورتحال سے اس وقت پاکستان نبرد آزما ہے، یہ ہماری پیدا کردہ نہیں ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ اس کے پیدا کرنے میں پوری دنیا، پورا نیٹو اور امریکہ جو ہے وہ انوالو تھے، لیکن اب یہ سارا کچھ ہمارے پاس چھوڑ کے وہ سارے بھاگ گئے، سارے اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے، اپنے اپنے جو ہے وہ ملکوں میں واپس چلے گئے، اور پاکستان جو ہے وہ چیز کو فیس کر رہا ہے۔ تو اس واقعے سے یا اس اظہار اطمینان جو ٹرمپ صاحب نے کیا ہے، تو اس سے ہمیں اس طرح سے جو ہے وہ آگے بڑھانا یا اس کو لینا چاہیے کہ وہ اس سلسلے میں دنیا جو ہے وہ ہماری پشت پہ کھڑی ہو، دنیا ہماری مدد کرے۔ یہ دہشت گردی جو ہے یہ اگر یہاں سے اوپر ابھرے گی یا اور زیادہ پھیلے گی تو دنیا کو متاثر کرے گی۔ لیکن رانا صاحب ایک بات بتائیں، جب ہم گورنمنٹ کے وزراء کی باتیں سنتے ہیں، وہ بھی عمران خان کو تلنے سے شروع ہوتے ہیں، جو آتا ہے 3 پریس کانفرنسز ہوتی ہیں، اپوزیشن کی ہم بات سنتے ہیں، وہ گورنمنٹ کو تل رہی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں عمران خان کو باہر نکالو، آپ کے لوگ کہتے ہیں عمران خان کو اندر رہنا چاہیے، آگے رہے گا۔ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ہمارا دہشت گردی بن گیا۔ پچھلے 1 ماہ میں 100 لوگ شہید ہو گئے، انفورسمنٹ اور سویلینز ملا کے۔ پچھلے سال میں جو ہے تقریباً 1600 لوگ شہید ہو گئے۔ یہ واقعات پچھلے 72 گھنٹوں میں ایک سے ایک بڑا واقعہ ہو رہا ہے۔ آپ کا ہمارا بارڈر بھی افغانستان سے بند پڑا ہوا ہے فروری کے آخری ہفتے سے، ہمارا کرم تک کی وہ پراچنا سڑک ابھی تک نہیں کھلی، وہاں پہ روز گولیاں چلتی ہیں، ایک آگ لگی ہوئی۔ نہ ہمیں گورنمنٹ کی کوئی پالیسی میکنگ اس پہ نظر آ رہی ہے، نہ پرائرٹی نظر آ رہی ہے، کائنیٹک آپریشنز ہو رہے ہیں، لوگ بچے شہید ہو رہے ہیں، کبھی کوئی جوان 20 سال کا شہید ہو جاتا ہے، کبھی بچہ لیفٹیننٹ کیپٹن، روز شہادتیں ہو رہی ہیں۔ ہم نے کوئی اس پہ کوئی اے پی سی گورنمنٹ کو نہیں کرتے دیکھی، ہم نے کوئی اس پہ کوئی بڑا پارلیمنٹ کا سیشن نہیں دیکھا، ہم نے اس کے اوپر ڈیڈیکیٹڈ کوئی کیبنٹ کی میٹنگ نہیں دیکھی۔ تو لگ یہ رہا ہے کہ صرف بس وہ فوج ہی ایک طرف لڑی جائے گی یا قانونی ادارے لڑتے جائیں گے، کائنیٹک آپریشن تو چلتے رہے، درجنوں روز کر رہی ہیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز۔ تو جب تک کہ کلیئر پرائرٹی پالیسی کیوں نہیں سامنے آ رہی اس پہ؟ نہیں دیکھیں، اب اس میں اگر آپ نے اب عوام کو جو ہے وہ ڈھالے رکھنا ہے اور عوام کو دور نہیں کرنا، تو یہ تو پھر آپ کا جو ہے وہ حسن نظر ہے، آپ جو چاہیں جو کریں، جو جیسے چاہیں محسوس کریں، ورنہ آپ مجھے بتائیں کہ دہشت گردی سے متعلق جو ہے کوئی کلیئرٹی کی ضرورت ہے پاکستان میں؟ پاکستان میں جو ہے وہ اس بات کے اوپر کوئی ابہام نہیں ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں، یہ ملک دشمن ہیں، انہیں ملک دشمن قوتوں کی جو گراؤنڈ پہ وجوہات ہیں ان کو تو کوئی ایڈریس نہیں کر رہا نا۔ ایک ایسی جنگ لڑ رہا ہے جو اس کی بقا کی،
اسلام کی اور پاکستان کی جو ہے وہ جنگ ہے، لیکن اور ہمارے رانا صاحب نوجوان وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، دیکھے بھوک جو ہے وہ میں کچھ اور بات کر رہا ہوں، ختم ہوتی ہے، وہ روز اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، اور ان کے ماں باپ ان کے جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے بعد جس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں، ان کے بہن بھائی، میں یہی تو کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں ہم روزانہ، میں یہی کہہ رہا ہوں رانا صاحب میری بات سنیں، حوصلے سے بات کر رہی ہیں، اب اس کے بعد یہ کہنا کہ اس بارے میں قوم کو اب ہام ہے، یہ تو کوئی بات نہیں، میری بات میں بات یہی کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں روز شہادتیں ہو رہی ہیں، روز جوان بچے اپنی جانیں دے رہے ہیں، لیکن کیا یہ اینڈلیس سلسلہ چلتا رہے گا جب تک جو گراؤنڈ پہ وجوہات ہیں، ہر چیز کا ایک پولیٹیکل سلوشن نکلنا ہے، ڈائیلاگ سے نکلنا ہے، ایک گروہ ہوگا ہر جگہ پہ جس کو آپ کو مارنا پڑے گا، ایک گروہ ہے جس کو آپ کو مارنا پڑے گا، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جن سے بات کرنی ہوگی۔ نہیں دیکھیں مالک صاحب، یہی وہ بات ہے کہ جو ان دہشت گردوں کے لیے جو ہے وہ دہشت گردوں کے لیے ایک حمایت، ایک ہمدردی، سر ان کے ساتھ بہت بڑی تعداد ہے جن کو وہ لوگ گمراہ کرتے ہیں، ہر بندہ دہشت گرد نہیں ہوتا، بہت زیادہ بڑی تعداد گمراہ ہونے والوں کی ہوتی ہے۔ یہ سوچ یہ آرگومنٹ گمراہ کرنے والا ہے، یہ مس لیڈنگ آرگومنٹ ہے۔ مجھے دنیا میں رانا صاحب ایک ایگزامپل دے دیں جہاں پہ نیگوشیشنز کے بغیر ختم یہ بات نہیں ہے، نہیں کوئی ایگزامپل کی بات نہیں ہے، نہیں کوئی ایگزامپل کی بات نہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ اتنی بڑی گمراہی کے اوپر جو ہے وہ مبنی یہ آرگومنٹ ہے کہ جی وجوہات، بھئی کیا وجوہات ہے؟ دہشت گردوں کی کیا وجوہات ہے جی؟ یہ دہشت گرد جو لوگوں کو بسوں سے اتار کے ان کے شناختی کارڈ چیک کر کے جو ہے وہ گولیاں مارتے ہیں، سر وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں گراؤنڈ ریالٹیز میں۔ ان کے ساتھ کون سے ڈائیلاگ؟ میں بتاتا ہوں آپ کو، ان کے ساتھ کون سے سیاسی مذاکرات ہونے؟ دیکھیں کوئی سیاسی مذاکرات بات سن لیں، میری بات سن لیں، کوئی ان کے ساتھ آرگومنٹ نہیں، یہ مجرم ہے، یہ دہشت گرد ہے، ٹیررسٹوں کے ساتھ ان کا کلا کما کیا جائے گا، ٹیررسٹوں کے ساتھ مذاکرات کی بات نہیں ہو رہی۔ پہلے ذرا واضح کر لیں بات تاکہ یہ کلیئر ہو جائے میں کیا کہہ رہا ہوں، مجھے یہ بات کو آپ غلط پینٹ کر رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ٹیررسٹوں کے ساتھ مذاکرات کریں، میں کہتا ہوں کہ ٹیررسٹ جب بھی وارداتیں شروع کرتے ہیں ایک بیانیہ بناتے ہیں، بیانیے میں وہ سرٹن ایشوز لے کے ایکسپلائٹ کرتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کیونکہ آپ کو قانونی طور پر ان چیزوں کا حق نہیں مل رہا اس لیے اب ہم طاقت سے یہ حل لیں گے، اور وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ پاکستان میں ہو یہ رہا ہے کہ جو لوگ جو ٹیررسٹ نہیں ہیں لیکن گمراہ ہیں یا ایکٹیوسٹ ہیں ان سے بھی بات نہیں ہوتی۔ میں آپ کو ایک خبر بتاتا ہوں۔